ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، مجالس حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت کے ساتھ ان مجالس میں حاضر ہونے کی اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سال کے باقی ایام میں ممکن ہے مجلس کا نصاب کوئی اور ہو، مجلس کا موضوع کچھ اور رکھا جائے، باقی ایام میں ممکن ہے. لیکن عشرہ اولا میں میری دانست میں جو موضوع ہونا چاہیے اور جس پر بہت دقت سے اور اہتمام سے کام ہونا چاہیے وہ دو پہلو ہیں. ایک فضائل اہل بیت کو ذکر کیا جانا چاہیے اور دوسرا مظلومیت اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے.
فضائل اہل بیت ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنے ظرف وجودی کے مطابق جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارا فہم ہے، اس کے مطابق ہم فضائل اہل بیت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا ہم حق ادا کر پاتے ہیں؟ یا کوئی بھی اپنی اس ناقص فکر اور سوچ کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اہل بیت کے فضائل کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح اللہ نے انہیں باکمال بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ مظلومیت اہل بیت ہے کہ کن حالات میں دین کی اور شریعت کی اس ذمہ داری کو ذوات مقدسہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس الہی ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور ہدف دین اور مقصد دین کو نسلوں تک منتقل کیا ہے. وہ مظلومیت اور وہ مصائب اور وہ آلام اور وہ مشکلات، ان کا تذکرہ فضائل کے بالکل ساتھ کیا جانا ضروری ہے. دونوں کو برابر لے کے چلا جائے، فضائل کو بھی ذکر کیا جائے اور مصائب کو بھی ذکر کیا جائے. میں آپ کی خدمت میں کل بھی گفتگو اسی تناظر میں اور اسی پیرائے میں ہوئی. کل چونکہ پہلی مجلس تھی، لہذا محرم میں داخل ہونے اور محرم میں وارد ہونے سے پہلے اور وارد ہوتے ہوئے حضرت ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کا اہتمام، عزاداری کے تقاضے، عزاداری کے آداب، ان کو ایک فہرست کی صورت میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. وہ تفصیل طلب موضوع ہے، زندگی گزر جائے آداب عزاداری مکمل نہیں ہو سکتے. اور کل ایک جملہ میں نے عرض کیا، آج دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، میڈیا کے توسط سے یہ پیغام پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہا ہے. ہمارے فرش عزا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بند نہیں ہے، فرش عزا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سنی اور شیعہ کی تقسیم کو بڑے ہلکے اور چھوٹے ذہن کی اختراع سمجھتے ہیں. جو حسین کو سنی اور شیعہ کی تقسیم میں الجھا دے وہ چھوٹے ذہن کا بندہ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. حسین صرف سنی اور شیعہ کی میراث نہیں ہے، اس دروازہ حسین پر سکھ بھی آتے ہیں. میں عینی شاہد ہوں کہ سکھ کیسے ایام عزا میں آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں. کبھی علم کے وسیلے سے واسطہ دیتے ہیں، علم کا عباس کا، اور واسطہ دے کر عباس کا بارگاہ حق تعالی سے مانگتے ہیں اور حاجات لیتے ہیں. کبھی ہندو آتے ہیں، کبھی عیسائی آتے ہیں. یہ آپ گرد و پیش میں دیکھتے ہیں. ہم سنی اور شیعہ کی تقسیم میں نہیں پڑھتے، بات سنی اور شیعہ سے کہیں آگے کی ہے. ہم حسین کو میراث انسانیت قرار دیتے ہیں. حسین کا مسئلہ میراث انسانیت ہے حسین. لہذا جب بھی حسین کا تذکرہ ہو انسانیت کا تصور کیا جائے. حسین نے صرف شیعہ کے لیے کام نہیں کیا، صرف سنی کے لیے کام نہیں کیا، صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کیا، حسین نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. جملہ تبدیل کر دوں، اگر حسین قیام نہ فرماتے مسلمان کا اسلام خطرے میں نہ پڑتا، انسان کی انسانیت خطرے میں پڑ جاتی. حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، صرف اسلام کو نہیں بچایا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لہذا فضائل کا تذکرہ ضروری، اور فضائل کے ساتھ ساتھ ان مظلومیت کے پہلوؤں کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جو ظلم اس مقرب درگاہ حق تعالی خاندان کے اوپر روا رکھے گئے ہیں. ان کو ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن پہلے ایک دو فضیلت کی روایت سماعت فرما لیجئے. اور موضوع انشاءاللہ عشرہ محرم کے دوران انشاءاللہ موضوع یہی رہے گا، فضائل اہل بیت اور مظلومیت اہل بیت.
سرکار سید الشہداء کے تو چونکہ ایام ہیں لہذا یہ تذکرہ بنتا ہے، لیکن باقی ائمہ ہدا کی مظلومیت بھی اس کو بیان ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر علی حیدر کرار کی مظلومیت کو بیان ہونا چاہیے کہ علی کتنا مظلوم ہے، علی کس مظلومیت کے عالم، اور صرف اس زمانے میں علی مظلوم نہ تھا، علی آج بھی مظلوم ہے۔ جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اللہ جانے کس تقسیم میں الجھا دیا گیا ہے کہ جو دل بھی علی و اولاد علی سے منسوب ہو جاتا ہے اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو علی صرف تاریخ میں مظلوم نہیں تھے، علی آج بھی مظلوم ہیں۔ تاریخ میں جو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے ان کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس دن کی نسبت علی حیدر کرار کے ساتھ ہے، اس کو بھی بیان ہونا چاہیے۔ یہ فرش عزا، یہ امانت ہے سب سے پہلے سید سجاد کی اور عقیلہ بنی ہاشم کی، اور اس کے بعد آپ کے ان پاک اور پاکیزہ آباء و اجداد کی جنہوں نے بڑی امانت داری سے اس کو آپ تک منتقل فرمایا ہے۔ اور شک نہ کرے دنیا والے کہ ہم اس امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ امانت نسلوں تک منتقل کی جائے گی اور بہترین انداز میں منتقل کی جائے گی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ چونکہ ایسی کام نہیں کر رہے اور آپ گرمی کے عالم میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت افضل الاعمال احمزها، جتنی زحمت دروازہ علی و بطول پہ اور دروازہ سید الشہداء پہ آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کا اجر اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ زحمتیں اس زحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو زحمتیں سید الشہداء نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ فضیلت کی روایات سماعت فرمائیے اور میں آج کے موضوع کی طرف منتقل ہو جاؤں۔ آقا سید الشہداء تشریف فرما ہوئے پیغمبر خاتم کی خدمت میں، پیغمبر تشریف فرما ہیں، آقا سید الشہداء تشریف فرما ہوئے اور آ کر اپنے مقدس نانا کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر کی خدمت میں سلام کیا، پیغمبر نے سلام سن کے جواب دیا، وعلیک السلام مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ پیغمبر کو سلام کیا سرکار سید الشہداء نے، صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے وعلیک السلام یا ولدی، وعلیک السلام یا ابنی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، یہ کہہ دیتے، نا، آقا نے فرمایا وعلیک السلام مرحبا بکا یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید اے ابا عبداللہ جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے، خوش آمدید اے حسین، خوش آمدید اے ابا عبداللہ، آپ کون ہیں؟ اہلاً و سہلاً، جی آیا نو، مرحباً، آپ کون ہیں؟ آپ آسمان کی بھی زینت ہیں، آپ زمین والوں کی بھی زینت ہیں۔ دنیا پیغمبر سے نسبت ثابت کر کے اپنے لیے زینت کشف کرتی ہے، پیغمبر اپنی زبان سے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کب موقع آئے علی و اولاد علی کو تمغہائے امتیاز عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ابی ابن کعب تشریف فرما ہے ساتھ، فقال ابی نے کہا، یہ جملہ پیغمبر کا سن کے ابی ابن کعب نے کہا، یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارضین غیرک، یا رسول اللہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نہ ہوتے اور کسی کو آسمان اور زمین کی زینت قرار دیا جاتا، بات سمجھ میں آتی ہے،
آپ تشریف فرما ہے، کوئی اور بھی نہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے حسین ابن علی۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ تشریف نہیں رکھتے، کہا جائے کہ فلاں شخص، فلاں معصوم، فلاں امام وہ آسمان، اور آپ موجود ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین زینت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آسمان اور زمین کی زینت قرار دیا جائے؟ پیغمبر نے جب ابی ابن کعب کا یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا، یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا۔ معصوم ہے، معصوم نے اپنے صادق اور امین ہونے کی سند مشرکوں سے لی ہوئی ہے، یعنی اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو ان کی بات سچ ہے، لیکن پیغمبر خاتم عظمت سید الشہداء کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے میں مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا، ان الحسین ابن علی اکبر منہ فی السماء من الارض، حسین آسمان والوں کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، زمین والوں کو حسین کا تعارف اتنا نہیں ہے جتنا آسمان والوں کو حسین کا تعارف ہے۔ پیغمبر نے قسم اٹھائی حق تعالیٰ کی، ذات حق تعالیٰ کی، اور ارشاد فرمایا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، آسمان والوں کو زمین والوں کی نسبت کہیں زیادہ حسین ابن علی کے مقام کا، حسین ابن علی کے مرتبے کا اور حسین ابن علی کی عظمتوں کا تعارف ہے، زمین والوں کو تعارف نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر خاتم نے، فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ عرش خدا کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ زمین پر بیٹھ کر آسمان پر لکھا ہوا حسین کا قصیدہ حسین کا پاک نامہ پڑھ رہا ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان کے قصیدے جس کے رسول پڑھے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ لکھا ہوا ہے عرش الہی کے دائیں طرف، کیا؟ مصباح ہدن و سفینۃ نجات و امام خیر و فخر و علم و ذخر، قسم ہے خدا کی کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے کیا؟ حسین مصباح ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی اللہ اکبر۔ حسین زیادہ تعارف حسین ابن علی کا آسمانوں پہ ہے، زمین پر اس کا تعارف نہیں ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے لگا ہوں۔ معصوم کی مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر بھی بعض لوگ عجیب و غریب سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے فلاں مسئلے کا جواب دیجئے فلاں۔ ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا، توجہ چاہوں گا، اور معصوم کی خدمت میں آ کر سوال کیا، آقا جنت کیسی ہوگی؟ توجہ فرما رہے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ معصوم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، معصوم کو دیکھ رہا ہے، معصوم کی زبان سے کلمات سن رہا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ آقا جنت کیسی ہوگی؟ معصوم نے فرمایا تو جنت کا پوچھ رہا ہے، تو اب بھی جنت میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام معصوم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، امام معصوم کو دیکھ رہا ہے، امام معصوم کی مقدس زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہا ہے، امام معصوم کے مقدس بدن کی خوشبو کو سن رہا ہے، جنت اور کیسی ہوگی؟ جنت وہی تو ہوگی جہاں پر تیرا اور میرا امام ہوگا۔ اب یہاں پر یہ تمہید کے طور پہ روایت عرض کی کہ امام کی خدمت میں بیٹھ کر جنت کا سوال
یہ امام کی خدمت میں مناسب سوال نہیں ہے. آپ کی اور میری شفاعت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے, ایمان بھی ہے, ایقان بھی ہے کہ محمد و آل محمد کی شفاعت ملے گی تو جنت مقدر بنے گا. ایسا ہے. اب میں بچوں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, جنت میں کیا چاہیے؟ امام حسین کی عظمت عرض کر رہا ہوں. جنت میں کیا چاہیے؟ جنت میں یہ گرمی نہیں ہوگی جو یہاں پر ہے, ایسی گرمی نہیں ہوگی. جنت میں نعمتیں فراوان ہوں گی, حور و قصور و غلمان و جو قرآن میں ذکر ہے وہ ساری نعمتیں ہوں گی. عزیزان محترم, مومنین کرام, بندہ مومن کی سب سے بڑی آرزو جنت میں جنت کی وہ نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ نعمت ہوگی کہ اپنے امام کا دیدار کیا کرے گا. یہ روایات سے نتیجہ لے کے عرض کر رہا ہوں. بندہ مومن سے پوچھا جائے گا تمہیں جنت کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں طرح طرح کے پھل ملیں گے, طرح طرح کے میوہ جات ملیں گے. جو پھل ایک دفعہ کھاؤ گے پھر ویسا نہیں ہوگا, نیا عطا کیا جائے گا, اس لیے اچھی لگتی ہے. وہ جواب میں کہے گا نہیں, مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ چونکہ وہاں میرا امام ہوگا, میں جب چاہوں گا امام کی زیارت کر لوں گا. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. جب چاہوں گا زیارت کر لوں گا, یہ درست ہے. روایات کہتی ہیں آقا سید الشہداء کی زیارت جس کو نصیب ہوگی, ایک زیارت کے بعد کئی 100 سال گزر جائیں گے پھر اس کو موقع ملے گا کہ حسین کی دوبارہ زیارت کر سکے. حسین کی عظمت اتنی ہے. آپ ذرا سمجھیے بات کو. کربلا میں وقت آخر نماز کا تذکر دیا گیا آقا کو. آقا وقت نماز ہے. جناب سعید نے کیا کہا؟ جناب سعید نے کہا کہ وقت نماز ہے, ہم نے شہید ہونا ہے, آپ جیسا امام معصوم سامنے, کیا ہی اچھا ہو کہ آخری نماز جماعت میں آپ کے ساتھ پڑھ لی جائے, آپ کی اقتداء میں پڑھ لی جائے. امام نے ایک جملہ فرمایا, ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تو نے نماز کو یاد کیا, اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے. یہ جملہ سنا آپ نے, پڑھا ہوا ہے, سنتے ہیں. ایک اور جملہ ہے, کیا؟ انت امامی فی الجنہ, تو جنت میں میرے آگے ہوگا. کیا مطلب؟ امام بعد میں داخل ہوں گے, وہ پہلے داخل ہوگا. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ امام معصوم بعد میں جائے, غیر معصوم پہلے جنت میں چلا جائے. روایت کے لفظ بھی نقل کیے گئے, انت امامی فی الجنہ. اب وہ جو پہلے روایت کا مفہوم عرض کیا کیا ہے کہ سال ہا سال گزر جائیں گے, اس کے بعد حسین مولا کی زیارت دوبارہ نصیب ہوگی. یہ عرض کیا. اب یہاں کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین انت امامی فی الجنہ. اب سمجھ میں آیا, حسین دعا دے رہے ہیں, تو نے نماز کو یاد کیا, اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے گا, اور تیرا انعام یہ ہوگا تجھے میری زیارت کے لیے 100 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جہاں حسین ہوگا وہیں تو ہوگا. صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی جب تیرا دل چاہے گا تو اپنے حسین مولا کی زیارت کر لے گا. یہ عظمت ہے اس کی جو نماز کو یاد کرتا ہے اور واجبات کی پاسداری کرتا ہے. یہ مقام ہے, اور مقام کی سند کون دے رہا ہے؟ آپ کا اور میرا آقا حضرت ابا عبداللہ الحسین سرکار سید الشہداء یہ سند عطا فرما رہے ہیں. درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. اب آئیے, یہ فضائل کا حصہ میں پڑھ رہا ہوں, پھر مظلومیت کی طرف منتقل ہونے والا ہوں. تھوڑا میرے ساتھ چلیے. مجھے شدت سے احساس ہے موسم کی حدت کا, موسم کی گرمی کا مجھے احساس ہے, لیکن ہم سب جس دسترخوان علم پہ بیٹھے ہیں, یہاں ہر زحمت کا لمحہ اور پل آپ کے لیے میرے لیے پتہ نہیں کہاں پر کتنی آسانیاں پیدا کرے گا. اس کے مقابلے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. 2 آیات کریمہ ہیں قرآن کریم میں. اسی موضوع سے متعلق جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی زیارت جنت میں اور حسین کا مقام آسمان والوں کے ہاں. سورہ زمر
آیت نمبر 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. کفر کرنے والے انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا, دھکے دیے جائیں گے, جاؤ تم کافر ہو, تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہے, تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. یہ سمجھ میں آ گئی آیت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہنم میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. جہنم میں وہ جو نہیں جانا چاہیں گے تو ان کو زبردستی بھیجا جائے گا. ساری زندگی سید جمانہ نے جنت سے دشمنی اور کدورت رکھتے رہے ہو, اب جنت کا پروگرام بنا رہے ہو, اب انہی کے ساتھ جاؤ جن کا دم بھرتے رہے ہو. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. 73 نمبر آیت وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا کیا ہو گیا؟ جو کافر ہیں انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. سمجھ میں آتا ہے جہنم میں کوئی نہیں جاتا. یہاں پر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا انہیں بھی جنت کی طرف دھکے دے کے بھیجا جائے گا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات ویسے پریشانی والی ہے کہ جہنم والوں کو دھکا دیا جائے سمجھ میں آتا ہے, جنت والوں کو کیوں دھکا دیا جا رہا ہے؟ وہ بھی نہیں جا رہے. بھائی جنت ہے چلے جاؤ, جو چاہو گے ملے گا, جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ نجف کے علماء سے نقل ہونے والا جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ صاحبان تقوی, نجف کے علماء سے نقل کر رہا ہوں, صاحبان تقوی جنت جن کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے, جن کا حصہ بن چکا ہے جنت, جنہوں نے جنت میں جانا ہے, جب یہ نہیں جائیں گے جنت بارگاہ حق تعالی میں شکایت کرے گی. پلنے والے تو نے مجھے آراستہ کیا, تو نے مجھے تیار کیا, تو نے مجھے انعام و انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا اور پھر مجھے مقدر بنا دیا صاحبان تقوی کا. یہ صاحبان تقوی یہاں بیٹھے ہیں, اس تیار جنت میں کیوں نہیں آ رہے؟ اب نگاہ دوڑائی جائے گی وہاں پر کہ جس محفل میں وہ ہیں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جب نگاہ اٹھائی جائے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ صاحبان تقوی ہوں گے, وہ پروانہ وار ایک شمع کا طواف کر رہے ہوں گے, درمیان میں جو شمع بیٹھی ہے وہ میرا اور آپ کا مولا حسین ابن علی ہے. انہیں کہا جائے گا حسین کو چھوڑو جنت میں جاؤ, وہ بول بول کے کہیں گے حسین کے قدموں پہ کئی جنتیں قربان, ہماری جنت وہی ہے جہاں ہمارا مولا حسین ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا. دھکا دیا جائے گا. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہماری جنت ہمارا امام ہے, ہم اپنے امام کی خدمت میں بیٹھے ہیں, ہم اپنے امام کے وجود ذیجود سے استفادہ کر رہے ہیں, ہم اپنے امام کی زیارت کر رہے ہیں. جنت اور کہاں ہوگی؟ جنت وہی ہے جہاں پہ ہمارا حسین ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اب تھوڑا سا گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کی اجازت سے میں اس طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں. آقا سید الشہداء تشریف فرما ہوئے خاتم الانبیاء کی مقدس بارگاہ میں, خاتم الانبیاء علیہ افضل التحیت والثناء نے اپنے نواسے کو دیکھا, اپنی آغوش رحمت میں لیا اور اپنی آغوش میں آقا کو بٹھا لیا, اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. میرے اس بیٹے حسین کے قتل اور شہادت کی وجہ سے
मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग भड़केगी, एक ऐसा शोला रोशन हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत उस आग को ठंडा नहीं कर सकेगी। इन्न लिक़त्लिल हुसैन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन हरारा ला तबरुदु अबदा। ये कभी ठंडी होने वाली आग नहीं है, ये हरारत कभी ठंडी होने वाली नहीं है। मोमिनीन किराम, हर गुजरते दिन के साथ बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, अजमत सैयद शुहदा पहले से निखर कर दुनिया के सामने आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ आका सैयद शुहदा की अजमत नुमायां हो रही है, आया हो रही है, और पहले से बढ़ चढ़कर दुनिया हुसैन मौला की अजमतों का मुशाहिदा कर रही है। आप एक किस्सा, एक दास्तान और एक कहानी एक मर्तबा उसे पढ़ते हैं ना, दूसरी मर्तबा पढ़नी पड़ जाए तो आप थक जाते हैं, और तीसरी मर्तबा पढ़नी पड़ जाए वो किताब तो आप बाकायदा इजहार फरमा देते हैं कि हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पे कोई एक चीज आपके सामने आ जाए, एक दफा देख लेते हैं, दो दफा देख लेते हैं, तीसरी दफा नहीं देखते, बोरियत का एहसास होता है। कमोबेश 1386 साल आका सैयद शुहदा की शहादत से गुजर चुके हैं। ऐसा है, 1386 साल। अगर मैं इश्तिबा कर रहा हूं तो आप उसकी इस्लाह फरमा दीजिए। आका हुसैन की शहादत से 1386 साल गुजर गए हैं। अब भी हर साल जब भी ये दिन आते हैं, यूं लगता है इसी साल आका सैयद शुहदा की शहादत हुई है। और लुत्फ की बात यह है कि कोई भी इस जिक्र से कबीला खातिर और मलूल नहीं होता, किसी को अपने ऊपर भार महसूस नहीं होता, किसी के अपने ऊपर बोझ महसूस, बल्कि महीनों पहले से इस मौसम का इंतजार करने लग जाते हैं कि कब आ जाएं सरकार सैयद शुहदा के अय्याम के, हमारी अपनी रूटीन तब्दील हो जाए, उठना बैठना तब्दील हो जाए, और हम आका का पुरसा, आका के वारिस इमाम जमान की खिदमत में पेश कर सके। ये 1300, 1350, उससे भी ज्यादा 1386 सालों से होने वाला वाकया, इसके बावजूद आपके जहनों पर, आपकी खातिर पर कोई बोझ महसूस नहीं होता। मक्तल ख्वारज़मी, मक्तल की किताब है, बरादरान अहले सुन्नत के राइटर है ये। अल्लाह जाने अल्लाह ने इस शहादत उज़्मा में क्या रखा है। ख्वारज़मी नकल करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से ये रिवायत अर्ज कर रहा हूं, आका की शहादत के 40 दिन बाद तक, आका सैयद शुहदा की शहादत के 40 दिन बाद तक, जिस दीवार और जिस छत पे निगाह डाली जाती उस पे खून नजर आता। तरतीब से मेरे साथ चलें, आहिस्ता आहिस्ता, इंशाअल्लाह मैं मैसेज देके आपको आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं। 40 दिन तक जिस दीवार और जिस छत पे निगाह की जाती वहां पर खून नजर आता। फुरात, दरियाए फुरात के किनारे जिस जमीन से भी जड़ी बूटियां या दरख्त निकालने के लिए जमीन खोदी जाती, दरख्तों की जड़ों में खून नजर आता। दरख्तों की टहनियों को किसी भी वजह से तोड़ा जाता, जहां से दरख्त की टहनी टूटती वहां से ताजा खून निकलता। यह शिया राइटर नहीं लिख रहा, यह सुन्नी राइटर इस बात को लिख रहा है। कूफा के बागात, कूफा के नखलिस्तान, कूफा के हदायक, जिसमें जो दरख्त, जो टहनी तोड़ी जाती, उसमें से यह खून, ताजा खून, उबलता हुआ खून 40 दिन तक इसका मुशाहिदा किया जाता। कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है, आज की दुनिया की देख लीजिए, कौन सी ऐसी अजीम ताकत है जिसके पास ताकत भी हो, इख्तियार भी हो, पैसा भी हो, और वो एक आर्डर जारी करे और उस आर्डर के नतीजे में दुनिया में मोमिनीन का एक जम्मे गफीर घर से बाहर निकल आए, बच्चे भी शामिल हों, बूढ़े भी शामिल हों, जवान भी शामिल हों, माएं बहनें बेटियां भी शामिल हों, अपने दुनियावी स्टेटस को पसे पुश डाल के आ जाएं, खाक आलूद कर लें अपने आप को, पाबरहना हो जाएं और अपने उस जाहिरी स्टेटस का ख्याल न करें। दुनिया की कोई ताकत यह काम नहीं करवा सकती। रिसालत माब ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, ला तबरुदु अबदा, यह हरारत कत्ल हुसैन की है जो मोमिन को चैन से नहीं बैठने देगी।
आपको और मुझे घर में क्या नहीं बैठने देता। आप अपने घरों के आराम को तज के यहां पे आके बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं और मुसलसल 2-2.5 घंटे 3 घंटे से नमाज से पहले से बैठे हैं, गर्मी है, उठने को हिलने को तैयार नहीं है। वजह ला तबरुदु अबदा, ये हरारत ठंडी नहीं हो रही, आपके दिल के अंदर है, आपके वजूद के अंदर है, और ये मौसम आता है, ये हरारत शोलावर हो जाती है, आपको बेचैन कर देती है, आपको बेसुकून कर देती है। तारीख इस्लाम में तवज्जो चाहूंगा, ये मेरी आज की गुफ्तगू का मरकजी हिस्सा है, जरा इजाफी तवज्जो फरमाइए। अपनी अपनी तवज्जोहात को जमा करने के लिए बुलंद तर सलावत पढ़िए बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। कम अज कम 17 मरतबा आका सैयद शुहदा की मुकद्दस कब्र को मुकम्मल तौर पे बर्बाद किया गया है। मजलूमियत का पहलू अर्ज कर रहा हूं, यह हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, नौजवानों को पता होना चाहिए। आप अपनी असली तारीख को जान लें, अपने पल्ले बांध लें, फिर दुनिया की कोई तारीख आपको अपने मकसद से नहीं हटा सकती। लेकिन पहली शर्त यह है, अपनी मुस्तनद तारीख का इल्म रखिए, अपनी मुस्तनद तारीख को जानिए कि कहां से किसने कब कब आपके अकायद पर जरब लगाई है, आपके अकायद पर हमला किया है। 17 मरतबा मुकम्मल तौर पर कब्र सैयद शुहदा को वीरान किया गया है, हल चला दिए गए, नामो निशान मिटा दिया गया। मैं ला तबरुद की वजाहत करने जा रहा हूं, आपके दिल में मौजूद हरारत खत्म नहीं होगी। 3 मरतबा मुतवक्किल अब्बासी ने यह काम किया है, 24 साल हुकूमत है उसकी। 3 मरतबा मुतवक्किल ने कब्र सैयद शुहदा को मुकम्मल तौर पे बर्बाद किया। पहली मरतबा किसने किया? पहली मरतबा हारून रशीद ने किया, सबसे पहले हारून रशीद ने यह काम किया। और पैगंबर की एक रिवायत है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर ने फरमाया, बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत है खुदा। रिवायत है पैगंबर की, जो बेरी का दरख्त काटेगा उस पर खुदा की लानत है। भाई बेरी के दरख्त कटते भी हैं, काटने से लानत कैसे आ गई? वो पैगंबर जो जमीन पर अल्लाह का खातमुल अंबिया के तौर पर, नबी के तौर पर आखिरी नुमाइंदा है, अपनी मासूम निगाहों से अपने नवासे के रोजे को भी देखा, अपने नवासे के रोजे पर लगी हुई बेरी के दरख्त को भी देखा, और पहले फरमा दिया, जो बेरी के दरख्त को काटेगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। कब्र को बर्बाद किया, कब्र का निशान मिटाया, और बेरी के दरख्त को भी काट दिया। समझ आया पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? पैगंबर तो कदम कदम पे बता रहे हैं, पैगंबर तो मुत्तले कर रहे हैं, हम मुतवज्जे नहीं हो रहे। ये हो गया। और अल्लाह अकबर, ये जुमला गौर फरमाइए, न शिया राइटर्स, न शिया तारीख नवीस, बरादराने अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि मुतवक्किल के 23.5 साला या 24 साला जो इख्तिदार था, इस इख्तिदार में 70,000 हुसैन मौला के जायरों को रास्ते में शहीद किया गया। तवज्जो फरमा रहे हैं? 70,000 जायर जो आका सैयद शुहदा की जियारत के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उनको शहीद कर दिया। 70,000 मामूली तादाद नहीं है, 70,000 बहुत बड़ी तादाद है। सवाल करता हूं, जियारत बंद हो गई? जियारत रोक ली गई? जियारत कम हो गई? आना जाना कम हो गया? सबब क्या है? पैगंबर ने फरमाया, ला तबरुद अबदा। ये हुसैन की मोहब्बत, ये शोलावर है मोमिनों के दिलों में। ये जो कत्ले हुसैन है, ये हरारत कभी खामोश नहीं होगी। अब जब उसको इतने बंदे शहीद कराए गए, इतने मोमिनीन जायरीन को शहीद कराया गया, और किताब का नाम है मज़ारुल औलिया, मज़ारुल औलिया की रिवायत के मुताबिक मुतवक्किल ने जब यह देखा कि लोग न सिर्फ ये कि कम नहीं हो रहे, बल्कि लोगों की तादाद जियारत के हवाले से बढ़ती चली जा रही है, हर गुजरते दिन में जायरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसने कहा टैक्स लगा दो, जियारत पे टैक्स लगा दो। टैक्स क्या है? टैक्स ये है, कहा कि जो बंदा भी जाएगा जियारत, हुसैन की जियारत के लिए, 1 उंगली काटी जाएगी और 10 दिरहम टैक्स देना होगा। 1 उंगली कटवाओ
10 درہم ٹیکس دو, حسین کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. لوگ آئے, انگلی کٹوائی, 10 درہم دیے, زیارت پہ چلے گئے. تعداد کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی. رپورٹ دی گئی, جناب تعداد کم نہیں ہوئی, تعداد بڑھ گئی ہے. لا تبردو ابدا, یہ حرارت ختم نہیں ہو رہی. نیا آرڈر جاری کیا گیا, اور اس میں کیا کہا؟ اس نے کہا جناب اب یہ ہے کہ 100 درہم لیا جائے گا اور کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے گا. 100 درہم کلائی سے ہاتھ. تعداد کم ہوئی نہیں, تعداد پھر بڑھ گئی. لوگ درہم و دینار دے رہے ہیں, کلائی سے ہاتھ کٹوا رہے ہیں. پھر رپورٹ دی گئی, جناب تعداد میں اضافہ ہو گیا. کہا اب 1000 درہم لیا جائے گا اور کاندھے سے بازو کو کاٹا جائے گا. کم ہو گئی. طول تاریخ میں اتنے بڑے ظلم و ستم کے باوجود آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اگر کسی کو قرار دیا جاتا ہے تو وہ حسین کی زیارت کو قرار دیا جاتا ہے. لا تبرد ابدا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت انوالو نہیں ہے, یہ حسین کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, یہ عقیلہ بنی ہاشم کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, یہ زینب کبریٰ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. ایک واقعہ نقل کروں, اور اگرچہ موضوع طولانی ہے اور تفصیلی ہے, لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ گرمی میں تشریف فرما ہیں. اپنی اپنی توفیقات خیر اور ہماری توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بغداد کے پل پہ چلتے ہیں, پل بغداد پہ ایک ضعیفہ کو روکا گیا, بوڑھی کو, مشکل سے چل رہی ہے, مشکل سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہر 3-4 کلومیٹر پر ایک چیک پوسٹ بنائی گئی تھی, روکا جاتا تھا. بوڑھی سے پوچھا گیا کہاں جا رہی ہو؟ کہا اپنے آپ کو بڑی جرأت کے ساتھ, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, جرأت کے ساتھ کہا یہ میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں, حسین مولا کی زیارت کا لفظ سن کے چہروں پہ ایک عجیب کیفیت ہے. اپنی اسی کیفیت میں سب کے لیے دعا مانگے جو حسرت رکھتے ہیں حسین مولا کی زیارت کی, اللہ رب العزت ان سب کو حسین کا ظاہر بنا دے. بڑی جرأت کے ساتھ ضعیفہ نے کہا کیوں روکا ہے؟ کہا کدھر جا رہی ہے؟ کہا اپنے مولا و آقا کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں. کہا پتہ نہیں ہے کہ حسین کی زیارت پہ جانے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ کہتی ہے پتہ ہے. کہا ٹیکس دو. فوراً 1000 درہم نکال کے رکھے سامنے, یہ لو ٹیکس اپنا اور مجھے جانے دو. کہا صرف ٹیکس پیسہ نہیں ہے بلکہ بازو بھی کٹوانا ہوگا. بایاں بازو آ کے رکھ دیا. کہا تو پیر فرتوت ہو چکی ہے, بوڑھی ہو چکی ہے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں ان کا بایاں بازو نہیں دایاں بازو کاٹا جاتا ہے. سنیں گے جملہ, رو کے کہتی ہے دایاں بازو پچھلے سال حسین پہ قربان کر چکی ہوں. دایاں بازو بات کرتا ہے حسین کے زیارت کے لیے, دائیں بازو کی بات کرتا ہے, وہ تو میں اپنے مولا پہ پچھلے سال قربان کر چکی ہوں. رک گئی زیارت, ختم ہو گیا حسین کی زیارت کا سلسلہ, چھوڑ دیا لوگوں نے حسین کی زیارت پہ جانا. نہیں, نہ فقط چھوڑا نہیں ہے, تاریخ شاہد ہے, بشریت شاہد ہے, انسانیت شاہد ہے, مسلم و غیر مسلم رائٹرز شاہد ہیں کہ ہر سال حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی, پہلے سے بڑھ جاتی ہے, پہلے سے بڑھ جاتی ہے. اور جو آپ نیت لے کے جاتے ہیں, جو حسین کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے جاتے ہیں, اللہ اس زیارت کے صدقے اور حسین کے واسطے سے آپ کو عطا فرماتا ہے. آپ نیت کر کے جائیں, خلوص نیت سے جائیں. جن راستوں پہ بیویوں کو قیدی بنا کے گزارا گیا تھا ان راستوں پہ عقیلہ بنی ہاشم کے غلاموں کی حکومت ہے. یزید نے بیعت مانگی تھی اور زینب نے یزید کی زبان کو کاٹ دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس نے سوال بیعت کیا تھا امام سے, توجہ چاہوں گا, جس نے سوال بیعت کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے.
اور یہ کسی خاص علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی خاص منطقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. پاکستان کے مومن جا رہے ہیں, ہندوستان کے مومن جا رہے ہیں, بنگلہ دیش کے جا رہے ہیں, افغانستان کے, دنیا بھر میں جو بھی حریت پسند ہے اس کا رخ حسین کی زیارت کی طرف ہے. وہ حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ مشیت پروردگار ہے. اللہ نے حسین کی زیارت میں اللہ جانے کیا رکھا ہے کہ ساری دنیا کے حریت پسند اگر اپنی حریت کا سبق لینے کے لیے کسی طرف دیکھتے ہیں تو وہ حسین ابن علی کا روزہ ہے. زحمت تمام کروں آپ کی, ایک واقعہ سن لیجئے. جتنا اپنے آپ کو حسین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جوڑ لیں, جتنا جڑ سکتے ہیں. میں نے اپنی مجلس کی ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ پیغام جہاں تک جا رہا ہے ہمارے سنی بھائی سن رہے ہیں, ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے بھائی سن رہے ہیں, غیر مسلم سن رہے ہیں. ہم سب کو دعوت عام دے رہے ہیں, آئیے حسین کے دسترخوان پہ تشریف لائیے. ہم سارے یہاں پر حسین کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. اس فرش کا وارث آقا مولا حسین ہے. حسین کے سارے نوکر حسین کے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی فرش عزا ہے, ہر فرش عزا کا خدمت کرنے والا, ہر فرش عزا پہ ماتم اور عزاداری اور پرسہ دینے والا وہ حسین کا نوکر ہے اور حسین کا غلام ہے, اور حسین کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے. آئیے حسینیت کا درس لیجئے, حسینیت کا پیغام سنیے, حسین کا مقصد سمجھیے, حسین کی عفت معاب, عصمت معاب بہنوں کے پیغامات سنیے کہ کیوں حسین نے اپنے نانا کے مدینہ کو چھوڑا تھا. حسین سے جتنے جڑتے جائیں گے آپ کی عظمتیں بڑھتی جائیں گی. مسیحی خاتون ہے ڈاکٹر, مسیحی خاتون, وہ ایک فرش عزا پہ آئی اور فرش عزا کے جو خادم تھے جنہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا ان سے آ کے کہتی ہے کہ 9 محرم کی جو رات ہے نا اس کی نیاز کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ مجھے بتائیے. توجہ چاہوں گا, 9 محرم کی شب تاسوعہ جسے کہا جاتا ہے, آپ کے جتنے اخراجات ہیں مجھے بتائیے. کہا گیا اتنا خرچہ ہے. کہا یہ چیک بک لے لیجئے, یہ رقم لے لیجئے, جتنا بھی خرچہ ہے یا مجھ سے لے لیں, اس رات کا خرچہ میری طرف سے. کہا آپ تشریف رکھیں خود بھی. کہا نہیں, میری ایک خواہش ہے کہ جو نیاز آپ بنائیں گے نا اس نیاز سے ایک بندے کا جو حصہ ہے وہ تبرک مجھے دے دیجئے, ایک پیک مجھے دے دیں. انہوں نے کہا آپ بڑا برتن لے آئیے, زیادہ نیاز لے جائیے, تبرک لے جائیے. اس نے کہا نہیں زیادہ نہیں چاہیے, صرف ایک پیک چاہیے. کہا آپ خود کیوں تشریف فرمانی ہوتی؟ کہا میں عیسائی خاتون ہوں, میں عیسائی ہوں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے, میرے 3 بچے پڑھے لکھے ہیں, 16 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو, تو ایک کھانا کیوں مانگ رہی ہیں؟ کہا یہ حسین کا تبرک اور حسین کی نیاز میں لے جاؤں گی, اس کو فریزر میں فریز کر دوں گی. جاگ کے بیٹھیں. پھر کیا ہوگا؟ کہا جب بھی میں اپنے گھر میں کھانا بناؤں گی اس حسین کے تبرک سے ایک چمچ لے کے اپنے اس کھانے میں مکس کر دوں گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا میری شادی کو 16 سال ہو گئے میں یہی کام کرتی ہوں, آج تک نہ میرا بچہ بیمار ہوا ہے, نہ میرا شوہر بیمار ہوا ہے, نہ میں بیمار ہوئی ہوں. آپ عقیدت کے ساتھ حسین سے جڑ جائیں, آپ دروازہ حسین پہ آ جائیں, آپ حسین کے اس منبع اور معدن سے اپنے آپ کو متصل کر دے. پھر کیا ہوگا؟ حسین خدا کے لیے نکلا ہے, جو حسین سے جڑ جائے گا وہ خدا کے رنگ میں رنگ جائے گا, اس پہ صبغت اللہ چڑھ جائے گا. کس انداز میں کام کروں؟ کوئی باہر کھڑا ہوا ہے وہ زائرین کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے, وہ بھی حسین کا خادم ہے. کوئی نیاز کا اہتمام کر رہا ہے, وہ بھی خادم ہے.
کوئی فرش عزا کو سیدھا کر رہا ہے وہ بھی خادم ہے، کوئی مرثیہ اور نوحہ اور عزاداری کر رہا ہے وہ بھی خادم ہے، کوئی کس انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، کوئی کس انداز میں۔ آج اس حسین ابن علی کو اسی حسین کے نانا کی امت نے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، مجبور ہو گیا ہے حسین اپنے نانا کے مدینہ سے وداع کرے، بڑے اہتمام سے، بڑے حوصلے سے۔ اللہ اکبر۔ کسی چڑیا کا گھونسلہ اگر درخت سے گر جائے، گھونسلہ گر جائے کسی پرندے کا، یہ تو آپ کے معاشرتی مثال ہے، وہ چڑیا کیا کرتی ہے؟ گھونسلے کو دیکھتی ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے، روتی ہے، گریا کرتی ہے، لیکن اپنے گھر کو نہیں چھوڑتی۔ حسین کی کیفیت بھی یہی ہے، کبھی ماں زہرا کے مزار پہ جاتا ہے، کبھی بھائی حسن کے مزار پہ جاتا ہے، کبھی نانا رسول خدا کے مزار پہ جاتا ہے، بے چین ہے حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حجاج اور زوار بیٹھے ہیں، جب زیارت کے لیے، حج کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، جاتے ہوئے آپ کی اور میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں اور کیفیت اور ہوتی ہے۔ کسی بھی مزار پہ آپ جائیں تو آپ کو مصائب سوچنے پڑتے ہیں رونے کے لیے، ایسا ہے؟ لیکن صرف دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مزار کو دیکھ کر رونے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، مصیبت اتنی ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور روتا ہے، اور وہ ہے زہرائے اطہر کا مزار، اور زہرائے اطہر کے زہر، جس شہزادے کو زہر دیا گیا حسن مجتبی، اس کا مزار۔ اجرکم علی اللہ۔ مدینہ جاتے ہیں آپ اور ہم، کبھی روضہ رسول پہ جاتے ہوئے اور کیفیت، کبھی جنت البقیع میں، کبھی روضۃ من ریاض الجنہ۔ میری اور آپ کی مشکل ہے اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قبر زہرائے اطہر کہاں ہے، لہذا ہم جنت البقیع میں بھی سلام کرتے ہیں، روضہ من ریاض الجنہ میں بھی سلام کرتے ہیں۔ جاتے ہوئے کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب واپس آنے لگتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے روزے سے وداع کرنا آسان نہیں ہے، زہرائے اطہر کے روزے سے وداع کرنا آسان نہیں ہے۔ اب میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اے حسین کی عقیدت رکھنے والے زوار، اے حسین کے پاکیزہ خاندان کے ارادت مند زائر، تیری عظمتوں پہ قربان کہ تو واپس آنے کی امید لے کر زہرائے اطہر کی قبر کو وداع کر رہا ہے، رسول کے روزے کو وداع کر رہا ہے، جبکہ تجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو تو پھر واپس آئے گا۔ قربان جاؤں حسین کے جسے یقین ہے کہ میرا وداع آخری وداع ہے، اب میں نے واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ حسین جانتا ہے کہ اب جب میں واپس گیا، عزیزو وطن سے محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ دو جملے عرض کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھوں۔ وطن سے محبت کتنی عجیب ہے۔ آقا سرور کائنات کو جب مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا نا رسالت مآب کو، آقا اپنی سواری پہ تھے، چل رہے تھے، مکہ سے باہر نکل رہے تھے، مڑ مڑ کے مکہ کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرا حبیب تجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، میں رب، میں خالق تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تو فاتح بن کے مکہ میں واپس آئے گا۔ وطن سے محبت ہے ہی ایسی چیز۔ دوسری مثال، حضرت یوسف کو زندان میں رکھا گیا، حضرت یوسف کو موسم تبدیل ہوا، زندان میں ایک روشن دان تھا، حضرت یوسف باہر گئے، واپس آئے، دیکھا اس زندان میں جو روشن دان تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ روشن دان کس نے بند کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے بند کیا ہے۔ کیوں بند کیا ہے؟ کہا ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ روشن دان اور کھڑکی
میرے فلسطین کی طرف کھلتی ہے، یہاں سے مجھے اپنے وطن کی خوشبو آتی تھی، تو نے اس کھڑکی کو بند کر دیا۔ عزیزو، حسین اب ہمیشہ کے لیے ودا کرنے جا رہے ہیں، نانا سے بھی ودا ہونا ہے اور ماں زہرا سے بھی ودا ہونا ہے۔ آئے ہیں، بڑے ہیں اپنے نانا کے مزار کی طرف، لیکن عالم کیا ہے، بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ حسین نانا کے مزار کی طرف بڑھے، گئے آقا کے مزار پر، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، نانا حسین کا آخری سلام۔ سلام کیا، قبر کو آغوش میں لیا، کچھ دیر کے لیے حسین مولا پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، خواب میں نانا کی زیارت ہوئی۔ جب خواب میں نانا کو دیکھا نا، اللہ جانے کتنا ظلم کیا ہے مدینہ والوں نے حسین پر، رو کے نانا سے کہتے ہیں یا جدہ یا رسول اللہ ضمنی الی قبرک، اے نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجئے۔ حسین پر بڑا ظلم کیا گیا، اپنے پاس قبر میں جگہ دیجئے، حسین آپ کے پاس قبر میں آ جائے۔ اسی حالت منامی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین تیرے لیے اللہ نے کچھ ایسی منزلیں رکھی ہیں جن کے لیے تجھے کربلا کا سفر طے کرنا ہوگا، کربلا کی طرف جانا ہوگا۔ عزادارو، نانا سے ودا کیا، اب بڑا ہے میرا حسین اپنے ماں کے مزار کی طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا مجھے معلوم نہیں نانا کا ماں کا مزار کہاں ہے، فاطمہ زہرا کا مزار کہاں ہے، آپ کو نہیں معلوم، لیکن حسین کو تو معلوم ہے نا، میری ماں فاطمہ زہرا اطہر کی قبر کہاں ہے۔ روایت یہی کہتی ہے حسین بڑے اطمینان سے نانا کے مزار سے باہر نکلا، جب تک حسین کو ماں زہرا کی قبر نظر نہ آئی حسین بڑے اطمینان سے چلتا رہا، بڑے وقار سے چلتا رہا، لیکن جو ہی حسین کی نگاہ اپنی ماں زہرا کے مزار پہ پڑی، اب لپکا ہے حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف، اور اس طرح گرا ہے اور جس طرح بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ ماں فاطمہ زہرا کی قبر کو اپنی آغوش میں لیا اور سلام کیا، اے فاطمہ زہرا، اے میری پہلو شکستہ ماں، اپنے مظلوم بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ اجرکم اللہ، مقتل کا ذمہ دار ہوں، مقتل کے جملے ہیں۔ جب آقا حسین نے ماں کی قبر کو آغوش میں لیا نا اور یہ سلام دیا، اب کیا ہوا، قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے فاطمہ کے غریب حسین، اور تیری ماں کا بھی سلام، اے فاطمہ کے مظلوم حسین، اور تجھ پر بھی سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس اس عالم میں حسین نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو بھی ودا کہا، اپنے نانا رسول خدا کو بھی ودا کہا۔ عزیزو، جب تک قبر سے ودا کرتا رہا حسین، یہ جملے ملتے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا، اے نانا محمد مصطفیٰ، اب قیامت تک دنیا سلام کے لیے آئے گی، اے ماں فاطمہ زہرا، آپ کو سلام کرنے والے آئیں گے، لیکن آپ کا لاڈلا حسین یہ آخری سلام کر کے جا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، آقا گھر تشریف فرما ہوئے اور حکم صادر فرمایا، کیا؟ اور آپ سمجھتے ہیں نا، جب حسین حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے کسے یاد کرتا ہے؟ عباس کو بلایا، عباس، جی مولا، جی آقا، عباس قافلے کو تیار کرنے کا حکم دے دو، عباس قافلے کو تیار کرو۔ عزادارو، اس مجلس کو یاد رکھیے گا، عباس کا حکم ہوا، لیکن عباس نے تیاری کا حکم بعد میں دیا،
پہلے عباس نے ایک اور کام کیا، آزاداروں سنو گے کیا کام؟ عباس ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں باہر نکل گئے، اپنی سواری پہ بیٹھے، مدینہ کی گلیوں میں عباس کی سواری دوڑ رہی ہے، عباس کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، مدینہ والوں مجھے پہچانو، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں عباس ہوں، میں حسین کا بھائی ہوں، میں ایک اہم اعلان کر رہا ہوں، کیا؟ خبردار، میری آقا زادی گھر سے باہر آنے والی ہے، کوئی مدینہ والا باہر نہ آئے، عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ارے کوئی دیوار پہ نہ آئے، کوئی اپنی چھت پہ نہ آئے، عباس بڑا غیرت ہے، عباس کی آقا زادی زینب اب بڑی پردے والی ہے، شرم کر کے نہ روئیں، آوازیں بلند کریں۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب عباس کا پہرا ہو تو منظر کیا ہوگا؟ مدینہ والے گھروں میں قناتیں، بعض روایات کے مطابق دیوار، راستے جو بنی ہاشم کے محلے کی طرف تھے ان کو بند کر دیا گیا، دیواروں پہ کوئی نہیں جا سکتا، چھت پہ کوئی نہیں جا سکتا، گلی میں کوئی نہیں آ سکتا، آقا سید الشہداء مسند نشین ہو گئے۔ عباس نے ایک ایک کر کے بیویوں کو بلانا شروع کیا، اب بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہیں، آقا مسند نشین ہیں، ایک ایک کر کے بی بی کا نام لیا جاتا ہے، جو بی بی آتی ہے اس کے احترام کے لیے بنی ہاشم کا کوئی جوان جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ام لیلہ تشریف فرما ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، ام لیلہ کی آواز آئی، آقا سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر آگے بڑھو بیٹا، استقبال کرو۔ اکبر آگے گئے، ام لیلہ کا استقبال کیا، سواری تک لائے، ام فروہ تشریف لا رہی ہیں، ایک مرتبہ قاسم سے کہا آگے بڑھو استقبال کرو، ایک ایک کر کے بی بی آتی رہی، ایک ایک کر کے شہزادہ استقبال کے لیے آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک مرتبہ منظر تبدیل ہوا، ایک آواز گونجی، اللہ جانے کیسی آواز تھی، ایک مرتبہ حسین سے مسند چھوٹی، عباس سے سواری چھوٹی، ادھر سے اکبر دوڑے، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے اولو محمد آئے، ایک کس عفت میں آپ کا نام ہے، ارے آواز گونجی، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر آ رہی ہے، عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، عباس نے زانو توڑا، آقا زادی بسم اللہ، حسین نے سہارا دیا، زینب بسم اللہ، ایک مرتبہ میری بی بی آگے بڑھی، سواری کے پاس آئی، رک گئی زینب کبریٰ، عباس کے چہرے کو دیکھا، پھر اکبر کے چہرے کو دیکھا، پھر حسین کے چہرے کو دیکھا، جلالت والی بی بی نے ایک مرتبہ بڑے عجیب لہجے میں کہا میرے ساتھ یہاں سوار کرانے کے لیے وہی کھڑا ہو اور جس نے عاشور کی عصر کے بعد زینب کو سوار کرانا ہے، کہاں ہے میرا سجاد جو حسین و عباس کے بعد زینب کو سوار کرائے گا؟ الا لعنت اللہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین،
حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین سب پڑھو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین ہائے زہرا جایا داسرا غازی 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 ہائے زہرا جایا داسرا ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا ہائے زہرا جایا داسرا غازی بند کر ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جایا ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی سب پڑھو یہ دو دفعہ پڑھیں ابھی انترا دینا اس کے بعد انترا پہلا اج بھی ملتے حسین روندی ہے 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 ہاتھ میرے قید تو چھڑا غازی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی جیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے شروع کر ہائے زہرا جایا یہی والا ان کو پڑھنا ہائے زہرا جایا